حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ کس شکل میں تبدیل ہو گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس پہاڑ پر پہلی بار کلام یعنی کتاب دیا؟ فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو آگے انہوں نے کیا فرمایا؟ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس طرح کے انبیاء اور رسول اور اسلامی جرنل نالج ویڈیوز کی شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس پہاڑ پر پہلی بار کلام یعنی کتاب دیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ پر پہلی بار کلام دیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور سینا پہاڑ پر پہلی بار کلام یعنی کتاب دیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ فاران پر پہلی بار کلام یعنی کتاب دیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ جودی پر پہلی بار کلام یعنی کتاب دیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور سینا پہاڑ پر پہلی بار کلام یعنی کتاب دیا۔ سوال نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ کس شکل میں تبدیل ہو گیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ روشنی کے شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ درخت کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کون سا معجزہ تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کی چمک کا معجزہ تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں روشنی نکلنے کا معجزہ تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خون آنے کا معجزہ تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پتھر بن جانے کا معجزہ تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں روشنی نکلنے کا معجزہ تھا۔ نمبر 4، فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو آگے کیا فرمایا؟ آپشن نمبر 1، فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ آپشن نمبر 2، فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ آپشن نمبر 3، فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو تمہیں آزاد کیا جائے گا۔ آپشن نمبر 4، فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو تمہیں قید کیا جائے گا۔ صحیح جواب ہوگا فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ سوال نمبر 5، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر کیا کیا؟ آپشن نمبر 1، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر فرعون کے ساتھ ہو گئے۔ آپشن نمبر 2، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر زمین پر سجدے میں گر گئے۔ آپشن نمبر 3، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ آپشن نمبر 4، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید کر دیے۔
صحیح جواب ہوگا جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر زمین پر سجدے میں گر گئے۔ سوال نمبر 6، ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو فرعون نے کس سزا کی دھمکی دی؟ آپشن نمبر 1، ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو فرعون نے جلا وطن کرنے کی دھمکی دی۔ آپشن نمبر 2، ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو فرعون نے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے کی دھمکی دی۔ آپشن نمبر 3، ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو فرعون نے قید کرنے کی دھمکی دی۔ آپشن نمبر 4، ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو فرعون نے آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی۔ صحیح جواب ہوگا ایمان لانے کے بعد جادوگروں کو فرعون نے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے کی دھمکی دی۔ سوال نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں زمین میں غالب کر دو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپشن نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں زمین میں غالب کر دو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اللہ سے مدد مانگو۔ آپشن نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں زمین میں غالب کر دو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ ہتھیار تیار کرو۔ آپشن نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں زمین میں غالب کر دو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ فرعون سے صلح کر لو۔ آپشن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں زمین میں غالب کر دو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ اپنی زمین چھوڑ دو۔ صحیح جواب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں زمین میں غالب کر دو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ سوال نمبر 8، بنی اسرائیل کو بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں مبتلا کیا؟ آپشن نمبر 1، بنی اسرائیل کو بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کیا۔ آپشن نمبر 2، بنی اسرائیل کو بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے آگ میں مبتلا کیا۔ آپشن نمبر 3، بنی اسرائیل کو بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے پتھر میں مبتلا کیا۔ آپشن نمبر 4، بنی اسرائیل کو بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا۔ صحیح جواب ہوگا بنی اسرائیل کو بطور عذاب اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کیا۔ سوال نمبر 9، فرعون کو عذاب کے وقت مصر میں کس چیز کی کثرت ہو گئی تھی؟ آپشن نمبر 1، فرعون کو عذاب کے وقت مصر میں خون، مینڈک، جوئی، ٹڈی کی کثرت ہو گئی تھی۔ آپشن نمبر 2، فرعون کو عذاب کے وقت مصر میں آگ اور پتھر کی کثرت ہو گئی تھی۔ آپشن نمبر 3، فرعون کو عذاب کے وقت مصر میں سونا اور چاندی کی کثرت ہو گئی تھی۔ آپشن نمبر 4، فرعون کو عذاب کے وقت مصر میں کھجور اور انگور کی کثرت ہو گئی تھی۔ صحیح جواب ہوگا فرعون کو عذاب کے وقت مصر میں خون، مینڈک، جوئی، ٹڈی کی کثرت ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 10، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپشن نمبر 1، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ آپشن نمبر 2، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا۔ آپشن نمبر 3، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کے پاس جاؤ۔ آپشن نمبر 4، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دی۔ صحیح جواب ہوگا بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔